میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ کے نام سے موسوم ہے وہ ہجرت ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں شکایات بھیجیں، اور جب شکایات وہاں پہنچ گئیں تو نجاشی جو تھا وہ کہتا میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا، میں ایسے ہی تم آ گئے ہو، تم نے شکایت کر دیا ہے کہ مسلمانوں فتنہ فساد معاذ اللہ پھیلا کے تمہارے پاس آ گئے، میں پہلے تحقیق کروں گا بات کیا ہے۔ اس نے آن کر کے معلومات کی، کہنے لگا کوئی بندہ تلاش کرو، کوئی عرب کا بڑا آدمی وزادار سردار بندہ یہاں تمہیں نظر آئے تو وہ بندہ ذرا لے کے آؤ، اس سے میں نے کلام کرنا ہے، کوئی وزادار آدمی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا، وہ ان دنوں حبشہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ لوگ انہیں پکڑ کے نجاشی کے پاس لے آئے تو نجاشی نے سوالات کیے بہت سارے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ جب کسی کی حمایت میں ہوتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، اس وقت بھی وہ عاری ہوتا ہے، اور جب کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے صحیح بات بھی غلط محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ مخالفت میں تھے تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے، سوالات کیے گئے، اور ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا تو میں نے اسی انداز میں ایک کہانی رٹی رٹائی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، وہ رٹی رٹائی کہانی ہر جگہ یہ سنایا کرتے تھے، دیکھو جی جس پہ ہمارا ابا تھا، جس مذہب پہ، اس کو وہ کہتے ہیں گمراہ تھا، وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا، وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا، وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا ہے، دوسرا کافر ہے، گھروں میں لڑائی پیدا کر دی، یہ رٹی رٹائی کہانیاں۔ پھر وہ کہتے تھے دیکھو جی معاذ اللہ جادوگر ہیں، کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، وہ جی شاعر ہیں، بات ایسی سناتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ ساری کہانی انہوں نے یاد کی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے وہاں ساری سنائی۔ اب نجاشی نے بھی سوالات پوچھے، کہنے لگے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ میں نے کہا ماڑے ماڑے لوگ۔ کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے، بڑے میں نے جواب دیے، آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا، میں چچا تھا، مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے چونکہ مخالف تھا، میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں، اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے، شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے، پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن۔ کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ اکبر، کون تسلیم کرے گا؟ ابو سفیان کہتے اس نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، چپ کیوں کر گئے ہو، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میں نے اس حبیب کو جگہ جگہ دیکھا، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی کان پٹیوں پہ مقدس سفید بال آئے، میں نے بڑا کچھ دیکھا، پر میں نے اس حبیب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی یہ لفظ زبان سے نکلے ہی نہیں، کبھی یہ بات کہی نہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہتے سناٹا چھا گیا میری بات پر مجمع میں۔ نجاشی نے کندھے کے اوپر رومال رکھا، اٹھ دیا۔ میں نے کہا بادشاہ رزلٹ تو اناؤسکار، تو نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا، اب جا رہا ہے؟ کہنے لگا رزلٹ کیا دینا ہے، رزلٹ تو نکل آیا ہے۔ جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟